شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل پر اپنے سبھی سننے والوں کو ویلکم کہتی ہوں۔ لسنرز، کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا انجوائے کرتے ہیں؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں ایز یوزول بہت انٹرسٹنگ ہارر سٹوریز لے کر آئی ہوں جنہیں آپ لوگ بہت زیادہ پسند کریں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں احمد سمندری سے۔ احمد کہتے ہیں کہ میں سمندری کا رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ میرے چاچو کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 1 ماہ پہلے کی بات ہے۔ ہم ساری فیملی لاہور گئے ہوئے تھے، تو میرے جو چاچو تھے وہ پیچھے گھر میں بالکل اکیلے تھے۔ چاچو کہتے ہیں کہ آپ لوگ ابھی واپس نہیں آئے تھے، تو دوپہر کا ٹائم تھا۔ اوپر والے پورشن میں آرام سے جا کر لیٹ گیا اور میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی میری آنکھ لگی ہی تھی کہ ایک دم سے مجھے بہت زیادہ بچوں کے کھیلنے کی آواز آنے لگ گئی۔ جب میں نے آنکھ کھول کر دیکھنا چاہا تو مجھے بچے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ایسا لگ رہا تھا کہ اس روم سے باہر بچے کھیل رہے ہیں اور بھاگ دوڑ رہے ہیں۔ پہلے مجھے یہ لگا کہ ہو سکتا ہے گھر والے واپس آ گئے ہیں، لیکن جو ہی میں نے باہر نکل کر دیکھا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ مجھے کافی زیادہ تعجب ہوا اور میں تھوڑا سا پریشان بھی ہوا کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ پھر مجھے یہ لگا کہ میں نیند میں تھا تو شاید میرا وہم ہو۔ اسی رات کی بات ہے، ابھی بہت زیادہ رات نہیں ہوئی تھی، ایک دم سے لائٹ آف ہو گئی، تو میں نے سوچا میں نیچے جا کے جنریٹر چلا لیتا ہوں۔ جو ہی میں اوپر والے پورشن سے نیچے آیا، وہاں پر سیڑھیوں کے پاس ہی جب نیچے آتے تھے تو 2 رومز تھے، اور ان رومز کے آگے ایک ٹی وی لاؤنج تھا جس کو کراس کر کے پھر آگے گیراج میں جانا ہوتا تھا، اور وہاں پر ہم لوگوں نے جنریٹر رکھا ہوا تھا۔ جو ہی میرے چاچو کہتے ہیں کہ جب میں سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آیا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ جس طرح سے ایک کمرے میں کوئی آہٹ سی ہوئی ہے، جس طرح سے وہاں پر کوئی موجود ہے۔ مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا، گھر میں تو میں اکیلا ہوں، پھر نیچے والے کمرے میں کون ہے؟ جو ہی میں نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کر کے اس کمرے کی طرف دیکھنا چاہا کیونکہ لائٹ آف تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ بیڈ کے اوپر جس طرح سے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ وہ کون ہے۔ اندھیرا بھی تھا لیکن میں نے ٹارچ آن کی بھی تھی۔ وہاں پر بیڈ کے اوپر میں نے ایک عورت کو بیٹھے دیکھا۔ اس عورت نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ کھڑی ہوئی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ جب میں نے اس کو کچن کی طرف جاتے دیکھا تو میں نے پوچھا تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو اور ہمارے گھر میں کیسے آئی ہو؟ اس نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور وہ کچن کے اندر چلی گئی۔ چاچو بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے۔ چاچو نے فوراً میرے بابا کو کال کی اور انہیں یہ کہا کہ گھر میں مجھے اس طرح سے کوئی عورت نظر آئی ہے، مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ جس میں میرے بابا نے یہ کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم 40 اور 45 منٹ تک پہنچ جائیں گے، ہم لوگ بالکل قریب ہی ہیں۔ جب ہم لوگ گھر واپس آئے تو چاچو کو بہت سا بخار تھا۔ میرے بابا نے چاچو کو یہ کہا تھا کہ تم کچن میں جا کر دیکھو، تمہارا وہم ہوگا، اندھیرے کی وجہ سے تمہیں ڈر لگ رہا ہوگا۔ جب ہم لوگ بھی آئے، ہم نے گھر کا ایک ایک کونا چھان مارا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن میرے چاچو کو بہت سا بخار تھا اور ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو چکی تھی۔ اس گھر میں چاچو کو جنات نے اپنا آپ ایک ہی دن میں 2 دفعہ ظاہر کیا۔ چاچو کہتے ہیں کہ میں کبھی بھی اس چیز کو فراموش نہیں کر سکتا، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی چاچو اکیلے اب گھر میں نہیں رہتے۔ یہ میرے چاچو کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو بھی ریسنٹلی ان کے ساتھ ہوئی اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ احمد آپ کا۔ لسنرز، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن گھر میں جنات کا سایہ ہوتا ہے، جہاں پر جنات رہتے ہیں، کبھی کبھی تو وہ سب گھر والوں کو اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے اپنے ہونے کا احساس دلاتے ہیں، مگر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہر کسی کو اپنا آپ ظاہر نہیں کرتے، مخصوص گھر کے کسی ایک پرسن کو تب اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں جب وہ گھر میں اکیلے ہوں۔ اکثر میں نے لوگوں سے ایسی باتیں سنی ہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میری لسنر شمائلہ شیئر کر رہی ہیں۔ شمائلہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی جیٹھانی کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ لوگ راولپنڈی کے سر سید سیکٹر 1 بلاک میں رہتے ہیں۔
وہاں پر ان لوگوں کا 3 منزلہ گھر ہے اور وہاں پر وہ 4 بھائی رہتے تھے اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور میری جیٹھانی ان کی ایک بہن تھی۔ ان کے 2 بھائیوں کی شادی ہوئی تو وہ گراؤنڈ فلور پر رہتے تھے، ان کے جو اس سے ایک بھائی تھے وہ سیکنڈ فلور پر اپنے پیرنٹس کے ساتھ، اور سب سے چھوٹے بھائی سب سے اوپر والے فلور پر رہتے تھے۔ اب سیکنڈ فلور پر ہی میری جیٹھانی بھی رہا کرتی تھیں اپنے پیرنٹس کے ساتھ۔ وہاں پر ان لوگوں کا ایک روم تھا جہاں پر ان کے والد صاحب رہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھائیوں کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میری جیٹھانی بھی ابھی ان میرڈ تھی، وہ لوگ زیادہ تر نیچے والے پورشن پر ہی سویا کرتے تھے جو گراؤنڈ فلور تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کے جو فادر تھے وہ اپنے روم کے علاوہ کہیں بھی نہیں سوتے تھے اور زیادہ تر ٹائم بھی اوپر والے پورشن میں اپنے روم میں ہی گزارا کرتے تھے۔ کبھی اگر کوئی کام ہوتا تھا تو نیچے آیا کرتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے کمرے میں سوئے ہوتے تھے، رات کا ٹائم ہوتا تھا، تو اوپر والے پورشن میں سے اس طرح سے آوازیں آتی تھی جیسے سامان کو کوئی گھسیٹتا ہے اور بھاری سامان کو اٹھا کر کبھی ایک جگہ پر رکھتا ہے اور کبھی دوسری جگہ پر رکھتا ہے۔ بہت دفعہ ہم لوگ ابو سے یہ بات پوچھا کرتے تھے کہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا؟ آپ وہاں پر سوئے ہوتے ہیں، نیچے تو اتنا شور آ رہا ہوتا ہے، جس پر وہ ہمیشہ یہی بات کہتے تھے کہ مجھے ایسا ویسا کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ خیر وقت گزرتا گیا، ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی، وہ کمرہ بھی خالی ہو گیا، 2 بھائیوں کی بھی شادی ہو گئی اور میری جو جیٹھانی بنی ہے ان کی بھی شادی ہو گئی، اور وہ 2 سال اسی گھر میں اپنے بھائیوں کے ساتھ رہی تھیں۔ جب وہ امید سے تھیں تو وہ کہتی ہیں کہ وہاں پر اکثر محسوس ہوتا تھا کہ جس طرح سے کوئی نہ کوئی وہاں پر موجود ہے۔ سیکنڈ فلور پر وہ رہتی تھیں، وہاں پر ان کو اکثر یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ اللہ نے انہیں ایک بہت پیارا بیٹا عطا کیا۔ اس کے بعد جب دوسری دفعہ وہ امید سے تھیں تو وہ کہتی ہیں میں اپنے اسی پورشن میں لیٹی ہوئی تھی، تقریباً شاید اگست کا مہینہ تھا۔ ایک دم سے میرا بہت زیادہ دل گھبرانے لگ گیا، مجھے گھٹن سی محسوس ہونے لگ گئی۔ میں نے بنا اپنے ہسبینڈ کو بتائے اٹھ کر میں باہر آ گئی۔ پہلے میں صحن میں چلتی پھرتی رہی، پھر بھی میرا دل بہت سا گھبرا رہا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ رات کا کون سا پہر ہے۔ میں چھت پر چلی گئی۔ جب میں ٹیرس پر گئی تو وہاں پر موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا، بہت اچھی ہوا چل رہی تھی اور مجھے وہاں پر بہت اچھا محسوس ہوا۔ میں نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ میں وہیں پر فرش پر ایک سائڈ پر بیٹھی اور وہیں پر لیٹ گئی۔ مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً تھوڑی ہی دیر کے بعد میری کہیں آنکھ لگی یا شاید ابھی میں نیند میں ہی تھی تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا میرے ہسبینڈ سیڑھیوں میں کھڑے ہیں میرے بیٹے کو اٹھا کر، جس کی ایج ابھی 11 ماہ تھی۔ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، شاید مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئے ہوں گے۔ میں نے انہیں 2 سے 3 دفعہ بلایا اور یہ کہا کہ آپ اوپر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے میری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر جب میری وہیں پر دوبارہ شاید آنکھ لگ گئی اور جب صبح میں اپنے روم میں آئی تو میرے ہسبینڈ جاگ رہے تھے اور میرا بیٹا بھی جاگ رہا تھا۔ میرے ہسبینڈ مجھے ڈانٹنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ آپ کہاں چلی گئی تھی رات کو؟ آپ کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اگر یہ بچہ جاگ جاتا یا گر جاتا اور روتا تو اس کو کون سنبھالتا؟ جس پر میں نے انہیں یہ کہا آپ تو میرے سامنے اوپر آئے تھے، آپ کو تو پتہ تھا کہ میں اوپر ہوں۔ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ میں تو اوپر آیا ہی نہیں، آپ کو کس نے کہا ہے؟ میری تو آنکھ کھلی تھی تو آپ روم میں نہیں تھیں۔ میں بہت زیادہ حیران ہوئی کہ یہ کیسے ممکن ہے، اگر وہ نہیں تھے تو وہ کون تھا؟ یہ بات بڑی عجیب تھی۔ پھر اسی طرح سے جو میرے ابو والا کمرہ تھا، ایک دفعہ دوپہر کے ٹائم میں وہاں پر لیٹی ہوئی تھی، ابھی فرسٹ 40 ڈیز ہی چل رہے تھے، میرے بال گیلے تھے، میں نے شاور لیا اور اسی روم میں چارپائی پر لیٹ گئی اور جو میرے بال تھے وہ میں نے چارپائی سے نیچے کی طرف کر دیے کہ یہ ڈرائی ہو جائیں گے۔ میری کمر کھڑکی کی طرف تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا کسی نے زور سے میرے بال پکڑ لیے ہیں۔ اس نے اتنی زور سے میرے بال پکڑے ہوئے تھے کہ نہ میرے سے چیخا جا رہا تھا اور نہ ہی کسی کو بلایا جا رہا تھا، جبکہ گھر میں میری 2 بھابھیاں بھی تھیں اور باقی سب بھی تھے اور میرے پاس بچے بھی تھے۔ میں بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ میں بہت کوشش کر رہی تھی کہ میں اپنے بال چھڑوا سکوں، مجھے بہت پین بھی ہو رہی تھی، لیکن وہ جو کوئی بھی مخلوق تھی میرے بال نہیں چھوڑ رہی تھی۔ پھر ایک دم سے مجھے اللہ نے ہمت دی، جو ہی میں نے چیخنا شروع کیا، میری چیخنے کی آوازیں سن کر میری بھابھیاں اس روم میں آئیں تو جس مخلوق نے میرے بال پکڑے ہوئے تھے اس نے میرے بال چھوڑ دیے اور ایک دم سے ایسا لگا کہ کوئی سایہ سا کھڑکی سے باہر نکلا ہے۔
میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ پھر میری امی نے مجھے یہ کہا کہ جو پہلے 40 دن ہوتے ہیں ان میں بہت خیال رکھنا چاہیے، تمہارے پاس چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور تم اس طرح سے اکیلی روم میں دوپہر کے ٹائم اوپر والے پورشن میں لیٹی ہوئی ہو، جب بھی ایسے کسی جگہ پر لیٹو تو اپنے پاس کوئی نائف یا سیزر وغیرہ یا کوئی نوک دار چیز جو لوہے کی ہو اپنے پاس رکھو کہ یہ مخلوق تم پر حاوی نہ ہو سکے۔ اس کے بعد میری جٹھانی بھی وہاں سے موو کر گئیں اور یہ سٹوری انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ شمائلہ آپ کا۔ میری کومنٹ باکس میں بھی ایک لسنر نے پوچھا تھا کیا یہ بات سچ ہے کہ اگر اپنے پاس نائف رکھی جائے یا کوئی لوہے کی چیز رکھی جائے تو جنات اس سے ڈرتے ہیں؟ جس طرح یہ میں نے بھی ایسی بات سنی ہوئی ہے، مجھے بھی جیسے میں سب سے پوچھتی ہوں، مجھے بہت انٹرسٹ ہے ہارر سٹوریز سننے میں، اور آپ لوگوں کے لیے بھی سنتی ہوں کہ ان کو مزید آگے شیئر کر سکوں۔ ایسی بہت سی باتیں میں نے سنی ہیں کہ اگر لوگ اپنے پاس نائف رکھیں، نوک دار کوئی چیز رکھیں، نائف کا زیادہ تر میں نے سنا ہوا ہے، سیزر کا نہیں سنا، نائف کا سنا ہوا ہے، اپنے پاس کوئی نائف رکھیں، نوک دار چیز رکھیں اور وہ لوہے کی ہو تو اس سے بھی غیر مرئی مخلوقات ڈرتے ہیں، وہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس لیے اپنا خیال رکھا کریں، خاص طور پر میری ایسی بہنیں جو امید سے ہوں یا ان کے فرسٹ 40 ڈیز چل رہے ہوں تو پلیز اپنا بہت خیال رکھا کریں، اپنے پاس قرآن پاک بھی رکھا کریں اور اللہ سے اپنی حفاظت کی دعا بھی مانگا کریں۔ پڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی یش شیئر کر رہے ہیں میرے ساتھ انڈیا سے۔ یش کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی چچی کی بہن کی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میری چچی کی بہن یوپی کی رہائشی ہیں۔ ان کے بارے میں ہم لوگ شروع سے ہی کچھ عجیب و غریب باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں۔ کہا یہ جاتا تھا کہ وہ بہت عجیب و غریب حرکتیں کرتی ہیں، شاید وہ پوزیسڈ تھیں، ایسی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہوئی تھیں۔ لیکن ان باتوں کا یقین ہمیں تب ہوا جب ہم ان کے گھر رہنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ میری چچی کے بھائی کی شادی تھی تو ہم لوگ ان کے گھر 2 دن پہلے ہی چلے گئے۔ جیسا عموماً ہوتا ہے شادی والے گھر میں جو دور سے مہمان آتے ہیں وہ 1-2 دن پہلے ہی وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ وہاں پر ہم لوگ سب شادی کے فنکشن میں بہت زیادہ خوش تھے، سب بیٹھ کر انجوائے کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ ایک ایسا روم تھا جہاں پر خواتین سو رہی تھیں، وہاں پر میری چچی کی بہن بھی سو رہی تھیں، ان کے ساتھ ان کی کزنز بھی سو رہی تھیں، ہماری چچی بھی وہیں پر سو رہی تھیں۔ ہم لوگ سارے باہر گانے وغیرہ گا رہے تھے اور انجوائے کر رہے تھے اور باتیں کر رہے تھے۔ ایک دم سے سب عورتوں کی چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں اور وہ اس کمرے سے بھاگتی ہوئی باہر آئیں۔ سب بہت زیادہ ڈری ہوئی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ اس کمرے میں کوئی بھی مت جائے۔ سب کو اتنا خوفزدہ دیکھ کر میری چچی کی مدر اونچا اونچا رونے لگ گئیں۔ ہم لوگ سب بہت زیادہ حیران ہو گئے کہ ایک دم سے یہ کیا ہو گیا ہے۔ پھر جو میری چچی کے بھائی تھے فوراً سے اٹھ کر اس کمرے کی طرف گئے اور یہ کہنے لگے کہ اس دروازے کو بند کر دو، اور سب خواتین کو اور ہم سب کو کہا کہ ایک کمرے میں چلے جائیں۔ ہم لوگوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں نے بھی اپنی چچی کے بھائی کے ساتھ جا کر دیکھا تو ان کی وہ جو بہن تھی وہ بہت عجیب و غریب اس وقت ان کی کنڈیشن تھی۔ جو سین ہم لوگوں نے دیکھا وہ بہت زیادہ بھیانک تھا۔ وہ بیڈ کے اوپر بہت بری طرح سے اکڑی ہوئی تھیں، ان کا پورا جسم ٹیڑھا ہوا تھا اور اپنے ساڑی کے پلو سے اپنی گردن کو زور سے باندھ کر وہ کھینچ رہی تھیں اور بہت بھیانک آوازیں نکال رہی تھیں۔ ان کی آنکھیں بہت زیادہ بڑی اور کھلی ہوئی لگ رہی تھیں۔ میں بہت زیادہ خوفزدہ ہو گیا۔ میں فوراً سے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں پر فیملی کے بہت سے لوگوں نے ان لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ آپ ان کو کسی جگہ پر لے کر کیوں نہیں جاتے، کوئی پوجا پاٹ وغیرہ کیوں نہیں کرواتے۔ تو وہ سب لوگ رونے لگ گئے اور یہ کہنے لگے کہ ہم ان کو کہاں نہیں لے کر گئے، یہ کوئی پہلی بار کی بات نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ایسی ہی ہیں، ایک دم سے ان کی یہ حالت ہو جاتی ہے۔ چچی کی جو مدر تھیں وہ بہت زیادہ رو رہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا گھر میں کوئی بھی نہیں تھا تو میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی بہت بھیانک انداز میں ہنس رہی ہے۔ وہ اپنے سر کے بال کھول کر چھت پر بیٹھ جاتی تھی، بہت خوفناک ہنسی میں ہنسنے لگ جاتی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ کس کے ساتھ باتیں کرتی ہے، لیکن جن سے وہ باتیں کرتی تھی وہ نظر نہیں آتے تھے۔ بہت عجیب و غریب زبان بولتی تھی اور بہت خوفناک ہنسی ہنستی تھی۔ یہی نہیں، ایک دفعہ دوپہر کا ٹائم تھا تو میں نے دیکھا کہ میری بیٹی اپنے منہ میں بلی کا ایک بچہ لیے ہوئے پورے گھر میں گھوم رہی ہے اور خوفناک آوازیں نکال رہی ہے۔ وہ اس طرح سے دونوں پاؤں
اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کرال کر رہی تھی جس طرح سے جانور چلتے ہیں۔ ہم لوگ بہت تنگ ہیں، ہماری بیٹی کی حالت بہت خراب ہے۔ سب لوگوں نے ان کو یہی مشورہ دیا کہ یہ کوئی حل نہیں ہے، ان کا علاج کروائیں، ان کو کہیں لے کر جائیں۔ پھر وقت گزرتا گیا، ان لوگوں کو فیروز شاہ کے ایک دربار تھا، کوئی درگاہ تھی، اس کا پتہ چلا، وہاں پر ان کو لے کر گئے، وہاں پر ان کا روحانی علاج شروع ہوا۔ تو وہاں پر جو اللہ والے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ ان کے اوپر 5 جنات حاوی ہیں، 5 جنات ان کے اوپر عاشق ہیں۔ ان سے غلطی یہ ہوئی تھی کہ مہندی والے گھر سے رات کے ٹائم اکیلی یہ مہندی لے کر اور کھیر لے کر نکلی تھی، تب سے ان کے اوپر وہ 5 جنات حاوی ہو چکے تھے۔ وہ 5 جنات ان کے اوپر بری طرح سے قابض ہیں، یہ جو کچھ بھی کرتی ہے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے۔ پھر 3 ماہ کے لیے ان کو بالا جی کے مندر میں بھی رکھا گیا، بہت سی پوجا پاٹ کروائی گئی، تعویذات وغیرہ دیے گئے۔ 1 سال لگا ان کا علاج ہوتے ہوتے۔ اس کے بعد وہ جو ان کا علاج کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا فوراً سے ان کی شادی کر دینی چاہیے۔ پھر میں نے ان کو ان کی شادی پر دیکھا تھا، وہ اتنی کمزور تھیں، ایسا لگتا تھا کہ پتہ نہیں وہ چل پھر بھی کیسے رہی ہیں، وہ اتنی ویک تھیں۔ پھر ان کی شادی ہو گئی، وہ جو جنات کا اثر تھا وہ ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ ان کے گلے میں بھی تعویذ پہنے گئے اور ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کبھی بھی اکیلی کسی جگہ پر مت جائیے گا، خاص طور پر رات کے ٹائم۔ اب وہ اپنی زندگی میں ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ ان کے گھر میں اب بھی نہیں جاتا، بہت کم جاتا ہوں، کیونکہ ان کے گھر میں جب میں نے ان کو اس کنڈیشن میں دیکھا تھا تو بہت ڈر گیا تھا، ان کے گھر میں جانے کا دل نہیں چاہتا تھا، خوف آتا تھا۔ یہ میری چچی کی بہن کی ایک سٹوری تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ یش آپ کا۔ لسنرز، لڑکیوں کے ساتھ بہت سے معاملات ہو جاتے ہیں رات کے ٹائم، مغرب کے بعد، جب وہ اکیلی کوئی بھی خوشبو لگا کر، بال کھول کر، مہندی لگا کر یا کچھ ایسا ویسا لے کر کسی ویرانے سے گزریں تو جنات ان پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ پلیز اپنا خیال رکھا کریں۔ جس بھی آپ لوگ مذہب سے بلونگ کرتے ہیں، جو کچھ بھی ہے، اپنے اپنے لحاظ سے اپنی حفاظت خود کرنی چاہیے۔ جو بھی پریکاشنز ہیں ان کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی منیشا شیئر کر رہی ہیں دہلی سے۔ منیشا کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں اپنی نیبر میں رہنے والی ایک آنٹی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ وہ میری مدر کی بہت اچھی فرینڈ ہیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی شادی کو 4 سال ہوئے تو ان کے گھر میں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ سب بہت زیادہ کہتے تھے آپ لوگ اپنا علاج وغیرہ کروائیں، کسی کے پاس جائیں۔ جب بھی وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے تو ڈاکٹر سے ہی کہتے تھے کہ آپ لوگوں کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ان کی ساس نے انہیں یہ کہا کہ کسی عامل وغیرہ کے پاس جانا چاہیے۔ ان کی شادی کو 13 سال گزر گئے تھے، سٹل ان کے گھر میں کوئی بھی اولاد نہیں تھی۔ پھر ان لوگوں کو ایک اللہ والے کا پتہ چلا۔ جو ہی وہ لوگ ان کے پاس گئے تو وہ اپنی ساس کے ساتھ گئی تھیں۔ وہ جو اللہ والے تھے وہ ان آنٹی کو دیکھتے ساتھ کہنے لگے کہ اس پر بہت سا کالا جادو کیا گیا ہے، اور جس نے اس کے اوپر کالا جادو کیا ہے اس نے کالے جادو کے ذریعے ان کی اولاد باندھ دی ہے۔ یہ ان کے پاس کوئی چیز پڑی تھی، وہ یہ کہنے لگے کہ یہ مٹھائی لے جاؤ اور سب گھر والوں کو کھلاؤ۔ جو بھی یہ مٹھائی کھائے گا، اس مٹھائی کو کھانے کے بعد اس کو بلڈ وامٹنگ ہوگی، تو تم لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس شخص نے اس لڑکی کے اوپر کالا جادو کیا ہے۔ پھر ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ وہاں سے ان عامل کے پاس سے وہ ڈھیر ساری مٹھائی لے کر گئے، اپنے سسرال میں بھی سب کو کھلائی، اور وہ آنٹی اپنے میکے میں بھی لے کر گئیں، اپنے بھائیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنی بھابھیوں کو کھلائیں۔ کسی کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی ایک بھابھی تھیں، جو ہی انہوں نے وہ مٹھائی کھائی ان کو بلڈ وامٹنگ شروع ہو گئی۔ تو پھر ان آنٹی نے اپنی اس بھابھی سے پوچھا کہ آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا تھا؟ جس پر ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے معاف کر دو، مجھے اس تکلیف سے بچا لو، کیونکہ میں تمہاری شادی اپنے پاگل اور ایب نارمل بھائی کے ساتھ کرنا چاہتی تھی، وہ نہیں ہوئی، تمہاری کسی اور اچھے گھر میں شادی ہو گئی تو مجھے تم سے جیلسی شروع ہوگی، جس کی وجہ سے میں نے تم پر کالے جادو کے ذریعے یہ سب کروایا کہ تمہارا کبھی بھی گھر آباد نہ ہو اور نہ ہی تمہیں اولاد ہو۔ تو یہ سب کچھ میں نے کیا ہے۔ پھر اس کے بعد تعویذ وغیرہ لیے انہیں عامل کے پاس جا کر ان آنٹی نے، اور اللہ نے پھر انہیں اولاد سے نوازا، اور اب ان کے ماشاءاللہ سے 3 بچے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ یہ ایک آنٹی کی کہانی تھی، ہماری نیبر آنٹی کی کہانی، جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ منیشا آپ کا۔
لسنرز، اللہ سے ہمیشہ معافی مانگنی چاہیے ایسے لوگوں کو جو جانے انجانے میں محض جلسی کے مارے یا کسی حسد کے مارے یہ کام کر دیتے ہیں۔ توبہ استغفار، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے، ہمیشہ ڈرنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میرے ریگولر سٹوری سینڈر وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ میں UK کے ہی ایک رہائشی کی سٹوری شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ آج سے 10 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک آدمی تھا جو ٹول پلازا پر کام کرتا تھا۔ ایک دن اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ اس نے اس جگہ کو ہی چھوڑ دیا۔ وہ کہتا ہے جس ٹول پلازا پر ہم لوگ کام کیا کرتے تھے وہاں پر ہر ٹائم 2 ورکرز کام کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دسمبر کی رات تھی، آج بہت زیادہ دھند تھی اور بہت زیادہ باہر ٹھنڈ بھی تھی۔ میرا ساتھی جو تھا اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہ جلدی چلا گیا۔ میں ابھی وہیں پر بیٹھا تھا۔ آج دھند اتنی زیادہ تھی کہ وہاں پر بہت زیادہ گاڑیوں کا رش نہیں تھا۔ میں نے ایک چیئر لی اور ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھ گیا۔ مجھے بھی بہت ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں دھند دیکھ رہا تھا اور باہر کی انوائرمنٹ کو فیل کر رہا تھا۔ ایک دم سے میرے دیکھتے ہی دیکھتے ایک شخص مجھے روڈ کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ جو ہی میرے ٹول پلازا کے پاس آیا، آ کر مجھے یہ کہنے لگا، میرے پاس موبائل فون نہیں ہے، پلیز میری مدد کرو، میری گاڑی فلاں جگہ پر کھڑی ہے، میرے بیٹے کی طبیعت بہت سا خراب ہے۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں چل سکتا، میں پولیس میں کال کر دیتا ہوں، ایمبولینس میں کال کر دیتا ہوں، وہ آپ کی ہیلپ کے لیے فوراً آ جائیں گے۔ جس پر وہ عجیب سی ضد کرنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ تم اٹھتے ہو یا نہیں، تم ہی میرے ساتھ چلو اور ابھی اسی ٹائم چلو۔ میں تھوڑا سا پریشان ہو گیا اس کا اتنا عجیب و غریب سا بیہیو دیکھ کے۔ میں نے فوراً سے جہاں پر میں کیبن میں بیٹھا تھا وہ دروازہ لاک کر لیا۔ وہ زور زور سے اس دروازے کو پیٹنے لگ گیا۔ وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو چکا تھا اور بار بار مجھے فورس کر رہا تھا کہ میں وہاں سے باہر نکلوں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس کی آواز بہت زیادہ بھیانک ہو گئی۔ عجیب و غریب انداز سے وہ دھاڑنے لگ گیا اور اس کا چہرہ بھی بہت زیادہ بگڑنے لگ گیا۔ میں بہت زیادہ ڈر گیا۔ میں نے فوراً سے پولیس میں کال کی۔ اسی ٹائم تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر پولیس کیب آ گئی اور وہ شخص میرے دیکھتے ہی دیکھتے روڈ کی اس طرف گیا اور غائب ہو گیا۔ میں نے فوراً سے وہاں پر جتنے بھی آفیسرز تھے ان کو ساری بات بتائی۔ میرے سامنے میرے ساتھ جا کر ان لوگوں نے وہاں کی ساری جگہ کو چھان مارا، مگر وہاں پر اس گیٹ اپ کا کوئی بھی شخص نہیں تھا۔ وہ کون تھا، وہ کون نہیں تھا، میں نہیں جانتا، مگر وہ بہت زیادہ بھیانک تھا، بہت خوفناک تھا۔ میں اتنا زیادہ خوف زدہ ہو گیا کہ میں نے اس جگہ پر جاب کرنی ہی چھوڑ دی۔ یہ UK کا ایک شخص تھا جس نے ہمارے ساتھ ایک سٹوری شیئر کی۔ اسی طرح سے آزاد کشمیر کے گاؤں کی ایک کہانی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں جو وہاں کے ہی ایک رہائشی نے میرے ساتھ شیئر کی تھی۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک دم سے ہم لوگوں کے گاؤں میں عجیب و غریب معاملات شروع ہو گئے۔ ہم لوگوں کی جتنی بھی فصل ہوتی تھی وہ خراب ہو جاتی تھی اور یہ معاملہ آئے دن بہت ہی بڑھنے لگ گیا تھا۔ جب بھی گندم کی کٹائی یا فصل کی کٹائی کا وقت ہوتا تھا تو کہا یہ جاتا تھا کہ جو حرام جانور ہے وہ آ کر ساری فصلیں خراب کر جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں نے ان کو دیکھا بھی اور بہت سے لوگوں نے ان کو مارا بھی، مگر اب اس حد تک یہ کام شروع ہو چکا تھا کہ کسی کی فصل بھی قائم نہیں رہتی تھی۔ اس گاؤں میں پنچایت نے یہ فیصلہ کیا کہ گاؤں کے لوگ خود مل کر پہرا دیں گے۔ رات کے ٹائم فصلوں کے درمیان میں سونا ہوگا اور وہیں پر رہنا ہوگا اور الرٹ رہنا ہوگا کہ اگر ذرا سی بھی کوئی آہٹ ہو تو فوراً سے پتہ چل جائے کہ فصلوں کو خراب کرنے والا جانور کون سا ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی۔ ابھی پہلی ہی رات تھی۔ ہر کوئی اپنے اپنے کھیتوں کے درمیان گروپ بنا کر رات کے ٹائم پہرا بھی دے رہا تھا اور وہیں پر رات گزار رہا تھا۔ ایک دم سے کچھ دور ہی 5 زمینوں سے کسی شخص کے چیخنے کی آوازیں آنے لگ گئیں۔ جب سب لوگوں نے کسی انسان کے چیخنے کی آوازیں سنی تو ہر کوئی اس طرف بھاگا۔ جب وہاں پر جا کر دیکھا تو ان کے گاؤں کا ایک آدمی بے ہوش پڑا تھا۔ بہت مشکل کے ساتھ اس کو اٹھایا گیا اور چارپائی پر لٹایا گیا۔ اس کے چہرے کے اوپر پانی پھینکا گیا۔ اس کو کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ جو ہی اس کو ہوش آیا وہ بہت زیادہ خوف زدہ تھا، تھر تھر کانپ رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا مجھے یہاں سے لے چلو ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ سب نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تم پر کسی جانور نے حملہ کیا ہے جو تم اتنے زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا پہلے مجھے یہاں سے لے کر چلو، میں پھر بتاؤں گا۔ اس کے اصرار پر اس کو وہاں سے لے جایا گیا اور اسی ڈیرے پر لے کر گئے جہاں پر پنچایت بیٹھا کرتی تھی۔ وہاں پر اس شخص نے یہ بتایا
جو ہی آدھی رات کا ٹائم ہوا میری آنکھ کھلی تو مجھے وہاں پر کچھ محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ فصلوں کے درمیان میں جس طرح سے کوئی کھڑا ہے۔ جب میں نے غور کرنا چاہا تو ایک کداور قد میں وہاں پر کوئی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے پوچھا وہاں پر کون ہے؟ جو ہی میں نے لائٹ کر کے اس طرف دیکھنا چاہا تو وہ ایک بہت بھیانک چہرے والی کوئی عورت تھی۔ اس کا چہرہ بہت زیادہ بگڑا ہوا تھا، اس کے جسم کے اوپر بہت زیادہ بال تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ مجھے جان سے مار دے گی۔ جو ہی وہ میری طرف پلٹی اس نے میرے اوپر حملہ کرنا چاہا، پھر میں وہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ پھر ان لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ یہ سب نقصان جو کر رہی ہے وہ کوئی جانور نہیں کر رہا بلکہ کوئی غیر مرئی مخلوق کر رہی ہے۔ پھر ان لوگوں نے وہاں پر باقاعدہ آگ جلانا شروع کر دی کیونکہ آگ سے یہ جنات ڈرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ لوگ وہاں پر آگ جلا کر پہرا دیا کرتے تھے تو وہ غیر مرئی مخلوق ان کے کھیتوں کو خراب نہیں کرتی تھی۔ یہ آزاد کشمیر کے ایک گاؤں کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، تھینک یو ویری مچ۔ آپ مجھے ڈیلی سٹوری سینڈ کرتے ہیں، بہت شکریہ۔ لسنرز اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو آج کی خوفناک کہانی کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ میرے بہت سے لسنرز پوچھتے ہیں ہم لوگ وائس میں سینڈ کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگ مجھے وائس نوٹ بھی سینڈ کر سکتے ہیں میرے ای میل پر۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو میل کرنی نہیں آتی وہ لوگ کمنٹ باکس میں سٹوری شیئر کر دیں۔ کل انشاءاللہ ولاگ شیئر کروں گی میں ایک درگاہ کا، نوشین وائس آفیشیل پر ضرور دیکھیے گا اور نیلم وائس آفیشیل کو بھی جا کر سبسکرائب کریے گا۔ اس کے علاوہ لسنرز جو میرا ولاگ چینل ہے نوشین وائس آفیشیل، اس چینل کے اوپر میں سب کے چینلز کو بھی پروموٹ کرتی ہوں۔ جو لوگ بھی اپنے چینل کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں نوشین وائس آفیشیل کو جا کر سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اپنے چینل کا نیم اور لنک وہاں پر شیئر کر دیں، میں ان کے چینل کو ضرور پروموٹ کروں گی۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنی ہوسٹ نوشین کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔